گھر سے آپ نکل رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، مکان پہ جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا ہے، 2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی. بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں. توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے، کوئی شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے تو شیطان اگر آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اس نے تو وہ دعا پڑھ لی کہ قد وقیتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھایا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے، اب شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کتنے جنازے ہیں جو جوانوں کے اٹھ رہے ہیں، کتنی میتیں ہیں جو جوانوں کی ہو رہی ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی کسی اچانک بیماری میں انتقال کر رہا ہے، کہیں ڈینگو پھیلا ہوا ہے، کسی کو کینسر ہو رہا ہے. کتنے خوبصورت چہرے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خبریں آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے نوجوان ساتھیوں، اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس پہنچے، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو اور ان نوجوانوں میں اپنے آپ کو شامل کرو جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے. اللہ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو نوجوان ہوگا اور جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. آج قرآن بھی اجنبی ہے، آج قرآن بھی اجنبی ہے. کتنے سن لو ذرا نبی کا جواب. قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، جو توحید پر مرے گا، اس کو میری شفاعت ملے گی. ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. کوئی قبروں پہ جا کے سجدہ کرے، جو گلے میں جا کے تعویذ پہنے، کوئی غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کرے، جو مزاروں پہ جا کے سجدے کرے اور اس کے بعد علی کو مشکل کشا کہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز کہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو دستگیر کہے اور اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرے کہ سرکار کا دامن ہم تھام لیں گے. نہیں میرے بھائی، سرکار کا دامن کسی بدعتی کو ملنے والا نہیں ہے، سرکار کا دامن کسی شرک کرنے والے کو ملنے والا نہیں. ہائے وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر آیا تھا، وہ نبی جو دنیا کو توحید کا راستہ دکھانے کے لیے وہ نبی آئے تھے، وہ دنیا والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. آج چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس نبی کے اوپر دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں. حضرت بلال اپنے نبی کا ڈیفنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نبی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پتھر تو دونوں طرف سے آ رہے ہیں. وہ کون سی سائڈ سے میرے نبی کو بچاتے؟ او لوگوں، میرے نبی نے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے میرے نبی نے پتھر کھائے اور اتنے پتھر میرے نبی پر برسائے گئے کہ آپ کے پیروں سے خون رس رس کر کے بہنے لگا. آپ کا جوتا لہو لوہان ہو گیا، آپ کے جوتے لہو سے بھر گئے، خون سے بھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر کے نکلے. طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک کافر کے، ایک مشرک کے باغیچے میں، اس کے باغ میں اللہ کے نبی ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھے. آپ نے